اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج 10 محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو بھی کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں یا کسی طرح کے بھی مسائل میں گرا ہوا ہے، اللہ کی ذات سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بھی انتہائی اہم ہے۔ آج 10 محرم الحرام کے دن میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ یزید ملعون کی تباہی اور اس کا انجام شیئر کیا جائے، وہ کس طرح عبرتناک موت مرا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں 2 واقعات کا تذکرہ کروں گا جو کہ تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں کہ کس طرح اس کی موت ہوئی۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر یزید نے کربلا کے مقام پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب اور پلید ملعون یزید صرف 3 سال اور 6 ماہ تخت حکومت پر براجمان رہا۔ 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے خوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ہسٹری سے جن 2 واقعات کا تذکرہ ملتا ہے ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے واقعے میں کچھ اس طرح بیان ہے کہ یزید کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ اور کوئی نہیں ہوا۔ یزید ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد ملعون یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ اس مرض کی وجہ سے ملعون پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بیٹے کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ہی حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے۔
تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس کو دفن کیا گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یزید ملعون کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس ملعون سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کوؤں کی دعوت بنی رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے کارندے وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی گلی سڑی لاش کو وہیں دبا دیا۔ اس ملعون یزید کو قبر تک نصیب نہ ہوئی اور آج تک لعنتیں اس کا مقدر ٹھہریں۔ دیکھیے ناظرین، ایک واقعے میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی قبر نہیں کھودی گئی بلکہ گڑھا کھود کے اس کو وہاں دبا دیا۔ دوسرے واقعے میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ اسے دفن تو کیا گیا مگر اس کی قبر جو ہے وہ صرف ایک عبرت کے نشان پر کے طور پر بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ یہ میں نے پچھلی اپنی 2 ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام میں اس بات پہ کروں گا، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہمارے سینوں میں قیامت تک روشنی بن کر چمکتا رہے گا، مگر یزید ملعون قیامت تک سب سے لعنتیں لیتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت نبوی اور احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔